अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और प्रोग्राम है न्यूज़ पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर हसन। आज कुछ अहम मौज़ूआत पर हम बात करना चाहते हैं और सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि सदर ममलकत जो हैं उनके मुआख़ज़े की बात जो है वो चल रही है और सोचा जा रहा है कि उनका मुआख़ज़ा किया जाए। और इसके साथ साथ जैसे ही माशी दबाव बढ़ता चला जा रहा है तो हुकूमत ने अपनी माशी टीम में तब्दीली का भी सोच लिया है और ये भी सोचा जा रहा है कि इसहाक डार जो हैं उनको वापस लाया जाए और वो ये सारे मामला देखें। लेकिन इसको किस तरीके से किया जाएगा, कैसे होगा, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ब्यूरो चीफ 51 न्यूज़ जनाब अजीम सदीकी। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ऐसा है कि ये जो मैंने आपसे थोड़ी सी तबीयत बांधी है, मैंने कहा ज़्यादा आपसे सुने, तो उसमें यह है कि सदर ममलकत का जो मुआख़ज़ा है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और ये माशी टीम चेंज करने से क्या माशी हालात तब्दील हो जाएंगे? तनवीर भाई, कोई खुदा के लिए यार मैं आपको वास्ता देता हूँ, कौम को कोई खुशखबरी सुनाएं। रोज़ाना सियासत सियासत, ये हो गया वो हो गया, चाय कम पिए, रोटी कम खाएं, ये करें वो करें। यार ये कब तक मामला चलेगा? लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, ज़हनी तौर पे लोग ख़त्म हो चुके हैं। ये नहीं, सियासत की बक बक से लोग इतने तंग आ चुके हैं। मैं अपने घर की बात करता हूँ कि मेरे घर में हर वक्त लड़ाई होती है। मेरी बेगम कहती है कि कोई लगाएं एंटरटेनमेंट वाला चैनल, मैं उसे कहता हूँ न्यूज़ वाला लगाएं। मेरी बच्ची, छोटी बच्ची है, वो कहती है कि वो कोई कार्टून वगैरह लगाएं। कि ये ज़हनी तौर पे लोग बिल्कुल अक चुके हैं कि यार कब हमारी जान सियासत से, कब मतलब यार ये कब होगा। सदर ममलकत के हवाले से अभी आपने बताया, मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा कि काफ़ी अरसे से मुआख़ज़े की बात चल रही थी, लेकिन इन्हें कोई मतलूबा अक्सरियत गालिबन अभी तक इन्हें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था। इसलिए कि इनके भी काफ़ी ज़्यादा मेहरबान हैं और मेहरबानों के बगैर तो मुल्क चल ही नहीं करते। और मेहरबानों ने अभी तक इनको मोहब्बत में नहीं कहा कि गो हेड। तो जिस वक्त इन्हें इशारा मिलेगा उस वक्त इस्लामाबाद सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जिस तरह का, मैं कहता हूँ कि वो सदारती मनसब जो इंतहाई काबिल एहतराम है। देखें, मैं और आप कोई भी नहीं है, आज तक जितने भी हम आ चुके हैं कोई कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबियाए सलाम को हर आदमी एहतराम और कुर्सियों पे जो भी आया, इसलिए कि सारे कहते थे कि ये कुर्सी बहुत मजबूत है। हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कहा था कि कुर्सी बहुत मजबूत है। ये मई 1977 की बात है और 1.5-2 महीने बाद 5 जुलाई 1977 को चले गए और 4 अप्रैल 1979 को उन्हें फांसी भी हो गई। तो ये मुल्क चल रहा है। ज़िया-उल हक भी यही कहता था कि मेरे बगैर मुल्क नहीं चलता। मकसद कहने का ये है कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा था कि मैं हलफ नहीं लूँगा, तो फिर आपने देखा था काबीना का हलफ किस तरह हुआ था। देखें, मामलात इस तरह नहीं चला करते। आइन की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है ऐवान सदर की तरफ से। तो ऐवान सदर की तरफ से जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो अब ये संजीदगी से इस अमर पर गौर कर रहे हैं कि हमें अब अपनी जो ऐवान सदर वाली पॉलिसी है इस पे तेज़ी दिखाना होगी और सदर ममलकत को मुआख़ज़े के ज़रिए, इससे इम्पीचमेंट भी कहते हैं। ग़ुलाम इसहाक़ खान के हवाले से 1992-93 में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी, बहुत ज़्यादा गौर किया गया था, इसलिए कि ऐवान सदर और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरमियान बहुत ज़्यादा शदीद खलीज पैदा हो गई थी। इवन ये भी हो गया था कि रास्ते बंद कर दिए गए थे एक दूसरे के। तो उस वक्त ये सोचा गया था कि इम्पीचमेंट होनी चाहिए, मुआख़ज़ा होना चाहिए सदर ममलकत मरहूम ग़ुलाम इसहाक़ खान का, लेकिन बावजूद अमल नहीं हो सका था उस पर। उस वक़्त भी मामला मेहरबानों का था कि मेहरबानों ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था। मेहरबान ग़ुलाम इसहाक़ खान का साथ थे, तो उस वक़्त मुआख़ज़ा नहीं हो सका। फिर मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को उन्होंने चलता किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल किया, उन्होंने बजट पेश किया। फिर जुलाई में दोनों को भिजवा दिया गया, बाबे को भी भिजवा दिया गया, बाबे के भतीजे को भी भिजवा दिया गया, वो दोनों चले गए। इस वक्त बैन ही वही सूरत हाल है।
جو 1992-93 میں تھی وہی صورتحال ہے بدقسمتی سے اس وقت بھی. دونوں جو بڑے گھر ہیں ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم دونوں میں اس وقت بن نہیں رہی. تو اب مواخذے پہ غور ہو رہا ہے کہ مواخذہ کیا جائے. بظاہر قومی اسمبلی کے جو استعفے منظور انہوں نے نہیں کیے یا کیے ہیں وہ تو باہر ہیں لوگ. موجود جو لوگ ہیں اس وقت صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ سب کا وہ ہوتا ہے مشترکہ مواخذہ اس جگہ سے کیا جائے گا. تو اس وقت صورتحال اسی طرف جا رہی ہے. 9 جون کو یہ جو رواں مہینہ ہے 9 جون کو پارلیمانی امور کی وزارت نے صدر مملکت کو 2 بل بھجوائے تھے کہ جناب صدر آئینی لحاظ سے منظور شدہ جو 2 بل ہیں پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس یعنی مجلس شورا نے منظور کیے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کا ترمیمی بل. اس سے پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ نے جو منظور کیے تھے صدر مملکت نے واپس بھجوا دیے تھے, منظور نہیں کیا تھا. تو لیگل آپشن ان کے پاس تھا کہ ہم یہ جو بل ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروائے. تو یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور ہوئے اور 9 جون کو انہوں نے بھجوایا صدر مملکت کو اور صدر مملکت نے ابھی تک منظور نہیں کیے. تو اس وجہ سے امپیچمنٹ یعنی مواخذے پر غور ہو رہا ہے. اچھا, یہ تو آپ نے بڑے تفصیل سے ہمیں بتا دیا اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتا دیا کہ کیا صورتحال ہے, کیا سینیریو ہے. ماضی کے حوالے سے اب بھی آپ نے بتا دیا کہ کیا ہوتا رہا ہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب تھے تو انہوں نے بھی اپنی جو معاشی ٹیم ہے اس میں تو بہت ہی تبدیلیاں کی نا. کئی وزرائے خزانہ آئے گئے, لگتا تھا کہ بس یوں سمجھے کہ بس آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ماواری ہاں مہینے کی بنیاد پہ ہی ہوتا وہ تھا. لگتا تھا کہ ریلوے اسٹیشن پہ گاڑیاں جیسے آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں وہ صورتحال تھی. اب یہ ہے کہ یہ بھی حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے, ایسی اطلاعات آ رہی ہیں, ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا یہ سوچ رہے ہیں کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وہ چیزوں کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہے. اور خاص طور پہ آپ کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ کل جو کیبنٹ کی میٹنگ تھی اس میں مفتاح اسماعیل صاحب کو اچھا خاصا جو ہے وزراء کی طرف سے کچھ سننا بھی پڑا ہے کہ جناب ڈالر اوپر جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا معاشی ٹیم کو چینج کرنے سے ہماری جو معیشت کے جو سٹیٹکس ہیں وہ چینج ہو جائیں گے, ہم بہتر ہو جائیں گے معاشی حوالے سے؟ بظاہر ایسی صورتحال تو نظر نہیں آتی کہ ایک کے بعد دوسرے کو اگر لایا گیا تو وہ تبدیل کر دے گا, معجزہ دکھائے گا. معجزہ کہاں سے دکھائے گا؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ قرضوں پہ قرضے لے رہے ہیں اور پھر قرضوں پہ قرضے سود در سود. جو صورتحال ہے ڈالر 206 روپے پہ پہنچ گیا ہے. اب دیکھیں کہ اگر ڈالر میں 1 روپے کا اضافہ ہوتا ہے تو 100 ارب روپے کے قریب آپ کو اضافی دینے پڑتے ہیں. کہاں سے آپ مینیج کریں گے, انتظام کہاں سے کریں گے؟ اب یہ دیکھیں 189 پہ چھوڑ کے گیا تھا, 189 پہ چھوڑ کے گئے تھے اپریل کے پہلے ہفتے میں جناب عمران خان. اس کے بعد 7 روپے کم ہوا, 182 پہ آ گیا, 182 روپے پہ ڈالر آ گیا. اور پھر اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 1.5-2 مہینوں میں یعنی حد سے بھی زیادہ تیزی ڈالر نے دکھائی ہے. وہ اس نے یعنی چھلانگیں ماری ہیں, یعنی چھلانگتا ہوا پھلانگتا ہوا وہ آج پہنچا ہے 205-206 روپے پہ ہو گیا ہے. ابھی تک تو شام تک پتہ نہیں کیا پوزیشن بڑھتی ہے. سٹاک ایکسچینج کی پوزیشن دیکھیں کہ سٹاک ایکسچینج میں کتنی زیادہ مندی ہے. یعنی یہ مثال دیتے ہیں کہ نیو یارک سٹاک ایکسچینج دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نیو یارک جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ کریش ہوئی ہے, نیچے کی تک آئی ہے, اور بلینز آف ڈالرز کا وہاں پہ بھی خسارہ ہوا ہے سرمایہ کاروں کو جو سٹاک مارکیٹ کا جو کاروبار کرتے ہیں. کراچی سٹاک ایکسچینج کی بھی یہی پوزیشن ہے. اب اگر آپ مفتاح اسماعیل کی بجائے کسی اور کو لاتے ہیں تو کیا وہ کوئی معجزہ دکھا سکے گا؟ میں تو نہیں سمجھتا. لیکن پھر بھی میاں نواز شریف نے بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اسحاق ڈار کے حوالے سے کہا گیا ہے قانونی ماہرین کو کہ قبل از ضمانت قبل از گرفتاری آپ دائر کریں.
ان کی ضمانت قبل از گرفتاری ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہونے جا رہی ہے۔ ضمانت قبل از گرفتاری ملنے کے بعد وہ آئیں گے پاکستان، اس کے بعد وہ جائیں گے سینٹ جائیں گے، سینٹ میں وہ حلف لیں گے، اس کے بعد انہیں وزیر خزانہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ایزمپشن ہے، یہ ایک باتیں ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہیں، تو ہماری بھی خواہش تھی کہ اپنے ناظرین کو ہم آگاہ کریں کہ معاشی ٹیم تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب بڑا پن میاں نواز شریف کا بھی دیکھیں اس حوالے سے کہ جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے کہ انہوں نے اسے بجوایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جس دکھ سے میں گزرا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس دکھ سے، حکومت کو انتظامات کرنے چاہیے، انہوں نے لانے چاہیے، لیکن اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد کی جو آپس میں کوارڈینیشن ہے، اس میں میاں نواز شریف کا بیان یقینی طور پہ ایک اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیش رفت اور اچھی بات ہے۔ جی عظیم صدیق صاحب، بہت شکریہ، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتایا کہ جناب یہ جو معاشی ٹیم چینج ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے، کس طریقے سے یہ سارا عمل ہوگا، اور اگر معاشی ٹیم چینج ہوتی ہے تو اس سے جو ہماری معیشت ہے اس پر کیا اثرات پڑیں گے، کیونکہ اصل بات تو یہ ہے نا کہ جناب غریب کا چولہا جلنا چاہیے، اور غریب کا چولہا پہلے ٹمٹما رہا تھا، اب بالکل بجھنے پہ آ گیا، بلکہ بجھ چکا ہے، تو یہ جو سرد چولہے ہیں یہ کب پھر سے گرم ہوں گے، یعنی معیشت کب دوڑے گی چلے گی، یہ ہماری بھی دعا ہے اور آپ لوگ بھی دعا کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان تنویر حسن کو آج کے پروگرام سے اجازت دیں، اور آخر میں آپ سے یہی ریکویسٹ کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ہاں ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز مستقبل میں بھی ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔